صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت لال شاہ علیہ رحمت کی فیض یابی کا بیان سناتے ہیں کہ وہ حضرت سلطان بہو سرکار سے کیسے فیض یاب ہوئے، اور یہ جو ہم آپ کو حوالے سناتے ہیں یہ کتاب مناقب سلطانی سلطان العاشقین حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ نقل ہے کہ حضرت سلطان العارفین حضرت شیخ سلطان بہو قدسرا ایک بار سیر و سیاحت کرتے ہوئے درویشوں کے ہمراہ علاقہ سنگھر کے قصبہ جھنگ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مسجد میں رات کے وقت قیام فرمایا۔ اتفاقاً ایک بچہ جس کا نام لال شاہ تھا اور جس کی عمر 7-8 سال تھی مسجد میں آپ کی نظروں کے سامنے گزرا۔ اس بچے پر آپ کی توجہ مبارک کا ایسا اثر ہوا کہ اس میں جذبہ عشق الہی پیدا ہو گیا، اور وہ ساری رات آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا اور گھر نہ گیا اور نہ ہی آپ کی خدمت سے جدا ہوا۔ اس بچے کے وارث تلاش کرتے ہوئے جب صبح کے وقت مسجد میں آئے تو اسے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو قدسرا کی خدمت اقدس میں حاضر دیکھا، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں، مگر وہ کسی طرح بھی گھر جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ان لوگوں نے جا کر لال شاہ کے والد حضرت شیخ بڈھن شاہ جو کہ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے تھے کو جا کر صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت شیخ بڈھن شاہ اپنے مریدوں اور دیگر معزز دوستوں کے ہمراہ مسجد میں حضرت سلطان العارفین قدسرا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت اس چھوٹے بچے کو اجازت دیں کہ یہ اپنے گھر چلا جائے، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ حضرت سلطان العارفین قدسرا نے شیخ بڈھن شاہ کو ارشاد فرمایا کہ اے بڈھن شاہ، یہ بچہ تمہاری ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض اور نصیبہ میرے سپرد فرمایا ہے، لہذا اس بچے کی روحانی تربیت اب میرے ذمہ ہے۔ یہ سن کر شیخ بڈھن شاہ پر حشمت و رعب الہی سے لرزہ طاری ہوا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضرت لال شاہ صاحب آپ ہی کے سپرد ہے۔ چونکہ شیخ بڈھن شاہ امیر کبیر آدمی اور پیروں کے خاندان میں سے تھا، اس لیے اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور پہلی بیوی اور اس کے بیٹے لال شاہ کو بے قدری اور لاپرواہی کے ساتھ لاوارثوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اور دونوں ماں بیٹے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب لال شاہ کی ماں کو معلوم ہوا تو اس پاک باز عورت نے حضور سلطان العارفین قدسرا کی بارگاہ میں کہلا بھیجا کہ لال شاہ ہی صرف ایک میرا بیٹا ہے اور اس کی امید پر میں جی رہی ہوں، آپ اجازت فرمائیں کہ میں بھی با پردہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور اپنے بیٹے کے ہمراہ ہی رہوں۔ شیخ بڈھن شاہ نے بھی عرض کیا کہ حضور، میں لال شاہ کا والد اور اس کی ماں کا شوہر ہونے کی حیثیت سے اسے آپ کی خدمت میں برقع پہن کر حاضری کی اجازت دیتا ہوں۔ حضرت سلطان بہو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ با پردہ خاتون گھر میں ہی بیٹھی رہے اور بے پردہ ہو کر باہر نہ آئے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو زارو زار رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ حضرت مجھے کیوں فیض توجہ اور نعمت ازلی سے محروم رکھتے ہیں، اور آپ جیسے فیاض اور سخی سے میں کیوں محروم رہوں۔
چنانچہ حضرت سلطان العارفین قدسرا نے اسی جگہ کھڑے کھڑے توجہ دی تو اس عورت لال شاہ کی والدہ کو گھر میں ہی فیض و نعمت سے نواز دیا، سبحان اللہ، اور مراد اصلی تک پہنچا دیا، اور سورت مزمل شریف کی دعوت کا شعور ارشاد فرمایا کر اجازت دی اور فرمایا کہ تو سورہ مزمل پڑھنے میں عامل کامل اور مکمل ہو جا۔ حضرت شیخ اسماعیل علیہ رحمت کے خاندان سے نقل ہے کہ مائی صاحبہ مکمل طور پر صاحب حال ہو گئیں اور کسی وقت بھی استغراق اور مراقبے سے فارغ نہیں ہوتی تھیں، اور ان کی زبان پر سورہ مزمل شریف کا ورد جاری رہتا تھا، اور اس کے بعد وہ کسی بھی دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوئیں۔ اگر کسی وقت روٹی پکانا پڑ جاتی تو توے پر روٹی ڈال کر مست ہو جاتی اور روٹی توے پر ہی جل جاتی۔ مطلب یہ کہ لال شاہ کو اپنے ہمراہ لے گئے اور اسی وقت اپنے اس خادم کو جو آپ کے پاس رہتا تھا ارشاد فرمایا کہ میرا کوزہ، مسلح اور مسواک لال شاہ کے حوالے کر دو۔ لال شاہ صاحب اس کے بعد 30 سال تک حضرت سلطان العارفین قدسرا کے ہمراہ رہے، اور یہ ساری مدت ان کا لباس ایک سیاہ کمبل تھا جو آدھا نیچے بچھا لیتے اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے، جس طرح کے خرقہ پوشوں کا دستور ہے، اور سر اور پاؤں سے ننگے رہتے۔ جب 30 سال کے بعد حضرت سلطان العارفین قدسرا نے انہیں تلقین و ارشاد کی اجازت دے کر رخصت فرمائے تو اپنے گھر تشریف لے گئے اور بدستور اسی سیاہ کمبل کا لباس زیب و تن فرمائے رکھا، صرف سوتی کپڑے کی ایک پکڑی کا اضافہ فرما لیا، باقی اسی طرح سیاہ کمبل کا خرقہ بدستور رہا، اور اپنے وطن علاقہ سنگھڑ میں قیام فرما کر تلقین و ارشاد کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ اتنا بڑا اور اتنا پھیلا کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ آپ کی قبر مبارک اپنے بزرگوں کے قبرستان میں اب تک زندہ اور مرکز فیوز و برکات ہے۔ ان کی اولاد میں بڑے بڑے رئیس و حاکم پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے دیہات پر قبضہ کیا، اب تک ایسا ہی ہے۔ نقل ہے کہ جب حضرت لال شاہ صاحب حضرت سلطان العارفین قدسرا سے تلقین و ارشاد کی اجازت حاصل کر کے رخصت ہونے لگے تو اپنے پیر و مرشد حضرت سلطان بہو سرکار سلطان العارفین سے کوئی تبرک مانگا۔ حضرت سلطان العارفین قدسرا نے فرمایا جو چیز لینی چاہتے ہو مانگ لو، تو لال شاہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے کوزے اور مسواک کا امین تھا، ان ہی میں سے کوئی چیز عنایت فرما دیجیے جو کہ آپ سے دوری کے وقت میرے پاس اور میری اولاد کے پاس آپ کی یادگار اور تبرک رہے۔ حضرت سلطان العارفین قدسرا نے اپنی استعمال شدہ مسواک جو اس وقت کا آپ کے پاس تھی ان کو عطا کر دی۔ اس مسکین سلطان حامد مصنف کتاب کو جب شروع حال میں بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پر جب علاقہ دامان و سنگھڑ میں جانے کا اتفاق ہوا اور حضرت لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو واقعی آپ کے مزار مبارک کو جھنگ شیخ اسماعیل میں ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ متبرک اور منور پایا۔ جب میں آپ کے مزار شریف کی زیارت کے بعد آپ کی اولاد کے مکان پر گیا تو انہوں نے میری بہت زیادہ عزت اور تکریم کی۔ جب وہاں قیام کے دوران میں نے ان سے اس مسواک مبارک کی زیارت کا شوق ظاہر کیا، دیگر لوگوں نے تو انکار کیا کہ ہمارے پاس نہیں،
مگر شیخ موسیٰ کے چھوٹے بھائی شیخ دین محمد علیہ رحمۃ اللہ جو کہ دوسرے بھائیوں سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا، وہ مسواک مبارک اس کے قبضے میں تھی۔ چنانچہ شیخ دین محمد نے پوشیدہ طور پر مجھے اس مسواک کی زیارت کرائی۔ وہ مسواک مبارک بقدر ایک مشت کے باقی تھی کہ جس کا ترک کر دینا مسنون ہے، اور پیلو کے درخت کی تھی۔ اس کا منہ ایسے تھا جیسے تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو۔ انہوں نے اسے نوک قلم کی طرح حفاظت کے ساتھ ابریشمی کپڑے کے غلافوں میں لپیٹ کر لکڑی کی نالی میں رکھا ہوا تھا، اور مزید حفاظت کے لیے اس لکڑی پر چمڑے کا غلاف چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اس مبارک مسواک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں کو اس کی زیارت سے مشرف کیا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ جل شان سے نور معرفت طلب کیا۔ بے شک وہ سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ہر کام پر قادر ہے۔ پھر میں نے اس مسواک کے منہ سے 2-3 تار کھینچ کر اپنے سینے کو منور اور روشن کرنے کے لیے بطور تبرک کھا لیے۔ اس کے بعد کئی دفعہ میرا جھنگ شیخ اسماعیل میں قریشی صاحبان کے پاس جانا ہوا، لیکن فرزندان شیخ دین محمد علیہ رحمۃ اللہ نے دوبارہ اس کی زیارت نہیں کروائی، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ڈر سے اسے میرے سامنے ظاہر نہیں کیا، حالانکہ وہ مسواک اب تک ان کے گھر میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ولی اللہ کے جو ہاتھ میں اور ان کے دندان مبارک سے مسواک لگی تھی، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ولی میرے قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اولیاء اللہ کو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ عام لوگوں سے کافی راز پوشیدہ ہیں جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔